ارے کیوں اپنی احساس محرومی کا بدلہ دوسروں کو ستا کر لے رہے ہو؟ تم انسانیت کے لبادے میں چھپے ہوئے جانور ہو، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ یہ سب کہتے کہتے سمیہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر ارمان یہ سب سن کر بھی آن سنی کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اتنے میں راحت صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں جب یہ صورتحال کا پتہ چلا تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو شام کے واقعے پر سب ارمان کو ملامت کرنے لگے۔ سمیہ کا دل بھر آیا۔ انکل، میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ سمیہ آنسو پیتے ہوئے بولی، بیٹا ہمیں احساس ہے کہ ارمان نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر بیٹا ہم سے تو کوئی شکایت نہیں، پھر واپس جا کر ہم سب کو کیوں سزا دینا چاہتی ہو؟ سلیم بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے، جس نے سب کو اداس کر دیا۔ بیٹا وہ میرے بڑے بھائی کی آخری نشانی ہے، اس کا قصور تو ایسا ہے کہ میں ابھی اسے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن بیٹا دنیا کہے گی یتیم بھتیجے کے ساتھ چچا نے یہ کیا سلوک، ہمیں معاف کر دو۔ راحت حسین کی آواز ابھر آئی، نہیں انکل، یہ بات ہرگز نہیں ہے، دراصل میری تعلیم کا بہت عرض ہو گیا ہے، اس لیے۔ سمیہ نے بہلانا چاہا، مگر وہ اتنے نادان بھی نہ تھے۔ نہیں سمیہ باجی، آپ نہیں جائیں گی۔ ماہین تو باقاعدہ رونے لگی۔ ماہین، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، سمیہ نے کہنا چاہا۔ سمیہ، ہمیں معلوم ہے تمہیں ارمان بھائی کی حرکت سے دکھ پہنچا ہے، لیکن پلیز ابھی مت جاؤ، وجیہہ بھی رو کر بولی۔ وجیہہ، مجھے افسوس ہے کہ میرے یوں جانے سے تمہارا دل دکھ رہا ہے، میں مانتی ہوں کہ مجھے ارمان کی بات کا برا ضرور لگا ہے، مگر میں ان سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں ان کی یہی فطرت ہے، سمیہ نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے دو قطرے ساری کہانی بیان کر گئے۔ سبھی چپ ہو گئے، اب کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ تھا۔ ارباز پیارے بھائی، میرے جانے کے لیے سیٹ بک کرا دو۔ سمیہ خود کو سنبھال کر بولی، جی کرا دوں گا۔ ارباز افسردگی سے کہتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے چوتھے روز کی سیٹ مل گئی۔ سب بہت دکھی تھے، سلمی بیگم اور روبینہ بیگم اور راحت صاحب، سب نے ہی ارمان کو آڑے ہاتھوں لیا، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ کسی کی بھی بات اس کے دل پر اثر نہ ہوتا، اور اب تو وہ صرف سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ ماحول کو دیکھ کر سمیہ کا دل بھر آتا تھا۔ جب دن بھر ایک کرب میں گزارنے کے بعد رات میں بھی نیند اسے روٹ جاتی تھی اور ارمان کا تصور سامنے آتا تھا، تو سمیہ کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اسے بتائے کہ تم کیسے انسان ہو جو میری چاہت نہیں سمجھ سکتے۔